میں کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ سے ذرا کچھ اسی حوالے سے اور کچھ حوالے سے بات کرتے ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو اگر بتا سکیں, یہ تو ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے معاملہ, اس پہ تو ہم نے رسپانس سن لیا. پی ٹی آئی کا کیا ہے کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہے, پہلے ہمارے لیڈر کو ایکسس دیں پھر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے, ورنہ نہیں بیٹھیں گے. لیکن یہ ساتھ میں اب یہ ایک اور موومنٹ ہونے لگی ہے, تو آئی ایم ازیومنگ کہ پنجاب کی طرف بھی ہوگی موومنٹ 27 ستمبر کا جو ہے. تو کیا آپ پنجاب کی حد تک آپ بتا سکتی ہیں کہ گورنمنٹ آنے دے گی یا پھر وہی کنٹینر اور وہی شیل اور وہی سارا ماحول ہوگا؟ دیکھیں, ابھی تو انہوں نے خود بھی آنا ہے یا نہیں آنا, ابھی تو وہ بھی طے نہیں ہے. آج آپ نے ریما باجی کا وہ ہے, ابھی وہ جو ہے وہ پوری سرکاری سرپرستی پہ اور پشت پناہی پہ پورے KTK کے جو ہے وہ وزٹ فرما کے آئی ہیں. اس کے باوجود جو آج یہ اعلان کل کیا ہے آفریدی صاحب نے, اس کے اوپر وہ خفا سے پہلے اپنے گھر کے معاملات کو درست کر لیں, پہلے طے کر لیں انہوں نے کرنا کیا, پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے. اچھا چلیں صحیح ہے. ویسے یہ آپ پلیز اگر یہ ایک میں آپ کا بیان آپ کا آج کا ہی سنا دوں ذرا, میں خالی معصومانہ سوال ہے کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے, سمجھا دیجیے گا ذرا, یہ جو آپ نے آج کے قصے میں کہا, سنائیے گا ذرا. جو میں نے کہا کچھ اور نہیں تو کم از کم اس کے اوپر سوچیے گا ضرور کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں اس کے بعد پھر کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا. پھر اگر اپنا کام آپ نہیں کریں گے پھر کوئی نہ کوئی تو ضرور کرے گا. کیا عظمہ صاحب شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر اس شعر میں بہت کچھ کہہ رہا تھا, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہی کلپ نکالا اور اتنا ہی نکالا جتنا PTI سمجھانا چاہ رہی ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ لگا دیں. ابھی شیخ وقاص صاحب شکوا کر کے گئے, اب آپ کر لیں. ہم سے PTI بھی ناراض ہے اور نون بھی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. آپ سے تو میں ویسے ناراض نہیں ہو سکتی, ناراض نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کانشیسلی آخری 3 لائنیں جو ہیں جو انہوں نے چلائی, میں ایکچولی اپنے کیس کی بات کر رہی تھی, جو میرا ڈیپ فیک کیس جو ہے وہ جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر میں بات کر رہی تھی کہ آج میری باری ہے, کل کسی اور کی باری آئے گی. اور اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو نہیں روکا, اگر ہم نے یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ایک گندگی کا ایک کانسیپٹ ہے, جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دینے کو اظہار رائے کی آزادی کہا جاتا ہو, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بچے گا. آج میری ویڈیو بنی ہے, کل کسی اور کی بن جائے گی. تو یہ بات جو ہے بہت جائز بات ہے. اور میں نے CPNE کو یہ کہا کہ برائے مہربانی آپ اپنا کوئی رول ریگولیشن بنائیں, کوئی ڈسپلنری کمیٹی بنا لیں, کوئی مطلب کچھ بھی ایسا کر لیں کہ جس کے اوپر آپ خود صحافی تنظیم ہوتے ہوئے, جو لوگ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں وہ صحافی ہے نہیں, وہ صرف ایک کیمرے والا فون اور ایک مائک لے کے وہ اپنے آپ کو صحافی بنا لیتے ہیں, اور پھر وہ ڈالر کے لیے یا وہ ریاست کو بھی نہیں چھوڑتے, وہ پاکستان کی نیشنلزم کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتے, اور جو وہ دل چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ خود کوئی ایکشن لیں تاکہ کسی اور کو ایکشن لینے کی ضرورت نہ پڑے, حکومت نہ آئے, پیکا نہ آئے, MCC آئے نہ آئے, بیکاز یہ آپ لوگوں کا کام تھا. اگر آپ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا. مناسب ہے. میری پوری جو تقریر ہے اس بارے میں تھی. بہت مناسب ہے. اور یہ جو آخری آپ نے میرے جملے سنایا یہ میرے کیس کے حوالے سے تھا کہ اگر میری بن سکتی ہے تو کل کسی اور کی بھی بن سکتی نہیں. اور وہ بہت جائز بات ہے, اور وہ جو کچھ ہوا وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب اس کو بغیر کسی ifs and buts کے کنڈیم کرنا چاہیے کہ وہ مطلب بہت ہی گری ہوئی بات ہوئی, وہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہوئی. وہ یہ کل محسن نقوی صاحب نے بیان دے دیا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ حکومت 5 سال ہے کہیں نہیں جا رہی. تسلی ہو گئی ابھی سب کو, ٹھیک ہے؟ ہمیں تو پہلے بھی تسلی تھی. اچھا, انہوں نے کچھ فرمایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تصدیق کر لی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو لیکن آپ نے بار بار جو آپ پیپلز پارٹی کو تانے دے رہی ہیں کہ بھائی شروع کرو نا, زرداری صاحب سے شروع کرو, گورنر صاحب کو, یہ اگر دیکھ لیں اگر وہ سیریس ہوگا اور واقعی انہوں نے اپنی سپورٹ پل آؤٹ کر لی آپ لوگوں سے تو مسئلہ نہیں ہو جائے گا گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, میں اس کے اوپر میں نے شروع نہیں کیا ہے یہ. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب بالکل کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کس کو کاپی کر رہے ہیں, وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو وہ جس طرح کیا لہجہ زبان وہ باتیں کرتے ہیں وہ کم از کم بھٹو خاندان کے کسی بچے کی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو مجھے مطلب میرا دل نہیں مانتا کہ جو ہے یہ زبان یہ تربیت جو ہے یہ کسی بھٹو خاندان کے کسی شخص کی ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اب مجھے جو ہے جب وہ تصدیق کریں گے کسی بڑے کی, اپنے والد کی عمر کے بندے کی جب تصدیق کریں گے
جب وہ جو ہے وہ بہاری کی بات کریں گے اور اپنے جو ہے وہ نہ لاڑکانہ کو کبھی دیکھا انہوں نے، اور میں تو پھر میں نے کمپیریزن کی بات کی، میں کمپیریزن کی بات کرتی ہوں یہ غصہ کر جاتے ہیں. میں نے تو جو ہے وہ کبھی کوئی بلو دا بیلٹ جو ہے وہ گفتگو نہیں کی ہے بلاول بھٹو صاحب کی طرح. نہ وہ بڑوں کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں، نہ کسی کا لحاظ کرتے ہیں. میں تو صرف سندھ اور پنجاب کی پھر پرفارمنس کی بات کرتی ہوں کہ چلے ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا ٹک ٹاک، آپ کو آواز آ رہی ہے ٹک ٹاک؟ انہوں نے کہا آواز آ رہی ہے، گورنمنٹ جا رہی ہے ٹک ٹاک، الٹی گنتی شروع. اس میں مجھ سے کامنٹ نہ لو پلیز. اتنے سینئر لیڈر نے کامنٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا آواز آ رہی ہے آپ کو ٹک ٹاک، وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو آ رہی ہے. اس پہ نہیں، اس پہ میں وہ جو وہ مین مٹیریل اور وہ جو بن رہا ہے آئی ڈونٹ لائک دس، میں اس میں بات نہیں کرتا. اچھا آپ کو لگ رہا ہے پھر آپ کو بھی کریز سے باہر نکل کے کھیلنا پڑے گا اس پہ، تو اس لیے آپ ریسٹرین کر رہی ہیں، نہیں کھیل رہی ہیں. نہیں ہماری تربیت یہ نہیں ہے. اور جو اگر اس بارے میں بھی کوئی، میں نے تو جس دن یہ بات ہوئی تھی اس اگلے دن بھی کہا تھا، میرا ایک انٹرویو تھا، میں نے اس میں بھی کہا کہ پارٹی کا لیڈر، وہ کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کے بارے میں میمز بنانا، اس کی تصدیق کرنا، یہ نامناسب ہے یا نہیں ہونا چاہیے. اور اس لیے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی. اور یہ ٹورڈز دی اینڈ، چونکہ ظاہر ہے پنجاب کی انفارمیشن منسٹر اور آج کل بہت زیادہ موضوع زیر بحث ہے، تو پنجاب میں نئے صوبے اصولی طور پر آپ سمجھتی ہیں، آپ کی پارٹی سمجھتی ہے جو کہ اس وقت رولنگ پارٹی ہے پنجاب کی، بننے چاہیے پنجاب میں؟ میرے پاس ابھی اس کے اوپر کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے بدانی نہیں ہے. ابھی اس کے اوپر پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے لیڈرشپ کے لیول کے اوپر وہ اس کے اوپر کوئی سنجیدہ موو ہوتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی پالیسی مجھے دیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. اس سے پہلے میرے لیے ممکن نہیں ہے اس پہ بات کرنا. سندھ کے حوالے سے ہے کوئی اسٹیٹمنٹ کہ سندھ میں بننے چاہیے نئے صوبے کے؟ نہیں دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک جگہ بنیں گے اور دوسری جگہ نہیں بنیں گے. اگر تو پالیسی بننی ہے تو ظاہر نیشنل لیول پہ بنے گی، اور اس کو نیشنل لیول پہ بن کے نیشنل لیول پہ ہی امپلیمنٹ ہونا ہے، اور ویسے ہی ہونا ہے جیسے آئین پاکستان کہتا ہے. تو اس لیے جو لیکن یہ ہے کہ سوری یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک صوبے میں بنے اور دوسرے میں نہیں بنے، چونکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسی صوبے کی اکثریت 2/3 جو ہے وہ اس کے حق میں قرارداد پاس کرے، یعنی جو بھی ایگزیکٹلی ریکوائرمنٹ ہے. تو جس صوبے کی کر دے گی اس میں نئے صوبے بن جائیں گے، سندھ کی نہیں کرے گی تو نہیں بنے گے. تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک میں بنے ایک میں نہیں بنے. دیکھیے یہ اس پہ یہ ایک ڈبیٹ ہے دامی، چونکہ اس کے اوپر پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تو میں محتاط ہوں گفتگو کرنے کے لیے. اس میں گزارش یہ ہے کہ پانی کی بات ہو یا کسی بھی طرح کی کسی ڈیولپمنٹ کی بات ہو، ہر بات کو ایک ہائی ٹینجن پہ لے جانا، پھر اس پہ مرسو شروع ہو جاتا ہے، پھر اس پہ ایک یہ بہت جو صوبہ اچھا چل رہا ہے اس کے تو ٹکڑے ہو جانے چاہیے، وہ بہت پسند ہے. لیکن جو صوبہ چل ہی نہیں رہا، جس کے شہروں کا کوئی حال نہیں ہے، جہاں پرفارمنس گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے. تو یہ نہ لسانی بنیاد پہ صوبے بن سکتے ہیں، نہ کسی کی چوائس پہ بن سکتے ہیں. یہ ایک نیشنل پالیسی بنے گی اور بننی چاہیے، اور نیشنل پالیسی کے تحت جو فیصلہ ہو وہ سب پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. نوٹڈ. تھینک یو ویری مچ میڈم، بہت شکریہ آزما بخاری صاحبہ.